بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت کا یہ جو شاہکار اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اٹ از کالڈ پیفول، یا آئی مین ٹو سے پیکاک، مور۔ پیفول بھی کہتے ہیں، پیکاک بھی کہتے ہیں، اور یہ مور اپنی زبان میں ہم بہت ہی خوبصورت پرندہ، خدا تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا اتنا خوبصورت پرندہ ہے کہ یہ حسن جو اللہ نے اس پرندے کو عطا کیا ہے شاید کسی اور پرندے کو ملا ہو۔ اللہ کے بنائے ہوئے تمام پرندے اپنی مثال آپ ہیں، لیکن جو حسن اللہ تعالیٰ نے جو کمال اس پیکاک کو دیا ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ پیفول ایسا پرندہ ہے کہ جس کے پنکھ اتنے خوبصورت ہیں، انتہائی چمکدار اور رنگین کلرفل پنکھ ہیں اس کے۔ میں آپ کو اس کی اور بھی کئی نسلیں دکھاتا ہوں، ابھی ہم وزٹ کریں گے، لاہور زو میں ہیں، اور طرح طرح کے پیکاکس ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے، اور یہ ڈیفرنٹ نسلوں سے تعلق رکھنے والے پیکاک اور ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پنکھ اتنے خوبصورت بنائے ہیں کہ ہر کوئی جو بھی ان کو دیکھتا ہے، ان کے پنکھ کو، وہ داد دیے بغیر اور خدا کی اس شاہکار کو یا خدا تعالیٰ کی اس خوبصورتی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ وائٹ پیکاک ہے، مطلب دیکھیں ہر ایک نسل وہ کلرفل، یہ پیور وائٹ، انتہائی خوبصورت۔ تو اللہ تعالیٰ، میں ویسے یہاں پہ یہ سوچتا ہوں کہ ان کو ہم نے قید کر رکھا ہے اپنی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں کی تسلی کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کو ہم نے قید کیا ہوا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے پرندوں کے ساتھ، قید ہی ہوتی ہے، بھلے ہی ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، یہاں پہ ہر چیز مل رہی ہے، بغیر محنت کیے سب کچھ مل رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں بچے کھلا رہے ہیں، پھوپس کھلا رہے ہیں، تو بغیر کچھ کیے ان کو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن قید ہی ہے، آزادی نہیں ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تو آئی تھنک انہیں آزاد ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو ہم نے قید کر رکھا ہوتا ہے بہرکیف۔ تو میں بات کر رہا تھا پیکاکس کی، ان کے حسن کی۔ تو ان کے پنکھ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کلرفل ہیں، اور ان کے پنکھ ہر کوئی لینا بھی چاہتا ہے، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بہت شریف پرندہ ہے، اٹس اے نوبل اینڈ جینٹل برڈ۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مور اپنے جسم کو جب دیکھتا ہے، اپنے پنکھ کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن جب یہ اپنے پاؤں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے تو یہ فیل کرتا ہے کہ میرے پاؤں میرے باقی جسم کی طرح خوبصورت نہیں ہے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ یہاں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ باراسنگا ایک اسٹیگ، باراسنگا اسے پیاس لگتی ہے پانی پینے کے لیے، جنگل میں تالاب تھا، وہاں پر پہنچتا ہے، تو تالاب میں جب پانی پینے لگتا ہے تو وہ اپنا عکس پانی کے اندر دیکھتا ہے۔ تو عکس میں کیا دیکھا کہ اس نے اس کے سینگ، بڑے بڑے سینگ، اور اپنے بڑے بڑے سینگوں کو دیکھ کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے میرے جیسے سینگ کسی اور جانور کے نہیں بنائے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے سینگ بہت خوبصورت ہیں، بڑے بڑے سینگ ہیں، جانوروں میں میں نمایاں ہوں اپنے سینگوں کی وجہ سے، تو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے، بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی نظر اپنی پتلی ٹانگوں پر پڑی تو اپنی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے یہ فیل کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری ٹانگوں کو اچھا نہیں بنایا۔ وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے ٹانگوں کو دیکھ کے کہ میری ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں، میں حقیر جانتا ہے اپنے آپ کو، صرف ٹانگوں کی وجہ سے شکوہ کرتا ہے کہ بھئی سینگ خوبصورت ہیں، ٹانگیں میری اچھی نہیں ہیں۔ تو جب یہ شکوہ اپنے دل میں کر ہی رہا ہوتا ہے، ٹانگوں کو حقیر جان رہا ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو وہ نعمت نہیں سمجھتا، تو ابھی اپنے من میں یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ دور سے شکاری کتوں کا ایک گروہ، ہاؤنڈس، اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو ہی وہ قریب پہنچتے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو باراسنگا وہاں سے بھاگتا ہے۔ وہ اتنا بھاگتا ہے کہ ہاؤنڈس کا اور باراسنگا کا بہت زیادہ فاصلہ، بہت ڈسٹینس ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو وہاں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ انفارچونیٹلی بھاگتے بھاگتے جنگل سے
گزر رہا تھا نا جب، تو جھاڑیوں میں اس کا سینگ پھنس گیا. چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں نا جھاڑیاں، اس میں اس کا سینگ پھنس گیا. اس کے سینگ پھنس گئے اور وہ چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سینگ الجھ گئے اس جھاڑیوں کے اندر میں. تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ سٹک کر گیا. اتنے میں دیکھتا یہ ہے کہ وہی ہاؤنڈس جس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں. جب اس کے جسم کو وہ نوچ رہے ہوتے ہیں، چیر پھاڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ افسوس کرتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس، جن سینگوں پہ میں فخر کر رہا تھا، جس کو میں بڑا اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ میرے سینگ جیسے کسی اور کے سینگ ہی نہیں ہے، آج افسوس مجھے ان سینگوں نے تو مروا دیا. لیکن وہ میری پتلی ٹانگیں جن پہ میں افسوس کر رہا تھا کہ خدا نے یہ خوبصورت نہیں بنائی، آج ان پتلی ٹانگوں نے تو مجھے ان کتوں سے چھڑا کے یہاں تک میری زندگی بچانے میں میری ٹانگیں کامیاب ہوئیں، لیکن افسوس کہ میرے سینگوں نے مجھے مروا دیا. تو پتہ چلا کہ قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار رائے گاں نہیں ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ایسے اس کے سینگوں نے تو اسے مروا دیا، اس کی جان چلی گئی، اس کی ٹانگیں بچا کے لے آئی. تو بعض اوقات ہمارے پاس بہت ساری ایسی فیسلٹیز، ایسی چیزیں اللہ کی دی ہوئی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، فضول سمجھتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہی چیزیں آپ کے لیے کتنی کارآمد ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو ہلکا اور حقیر نہیں جاننا ہے. ہر چیز اللہ کی خوبصورت ہے. دیکھیں آپ کے سامنے وائٹ پیکاکس ہے، ڈفرینٹ کلر کے پیکاک آپ نے دیکھے، تو آپ دیکھتے جائیں، ساتھ میں ایک چیز فیل کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ پرندے، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے قید کر رکھا ہوا ہے. زمین پر یہ حسن ہے، زمین کا حسن ہے، اس لیے کہ اگر یہ زمین پر یہ پرندے نہ ہو، زمین کی یہ خوبصورتی کافی حد تک ختم ہو جائے. یہ ان جانوروں پرندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سجایا ہوا ہے. ہیلن کیلر کا مجھے قول یاد آتا ہے. ہیلن کیلر اپنا ناول لکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کے ناول کا نام ہاؤ ٹو یوز یور آئیز. وہ یہ کہتی ہے وہ 19 مہینے کی تھی، وہ بہری بھی ہو گئی، وہ اندھی بھی ہو گئی، نہ وہ دیکھ سکتی تھی نہ سن سکتی تھی. پھر وہ ایک ناول لکھتی کہ انسپائر کیسے ہوتی ہے. کہتی کہ میں اپنی ایک دوست کے پاس گئی، اور میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی، اور وہ سارا دن جنگلوں کی سیر کر کے واپس آئی. میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا دیکھا آج؟ کہتی میری دوست نے کہا نتھنگ اسپیشل. کہتی اس آنسر نے مجھے شاک کر دیا، اور میں نے سوچا کہ مطلب سارا دن جنگل کی سیر کی اور دیکھا کچھ بھی نہیں. وہ کہتی ہے سینگ سی لٹل، یعنی کہ دیکھنے والے بہت کم دیکھتے ہیں. خدا نے آنکھیں بھی عطا کی، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں دیکھا. تو بھئی جب آپ جائیں کہیں تو قدرت کی اس نیچر کو ضرور محسوس کیا کریں، کہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو زمین پر جو چیزیں بچھائی ہیں، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ جانور، یہ پرندے، یہ ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو محسوس کرنے کے لیے ہیں، بیسیکلی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہیں. وہ کہتی ہے کاش خدا مجھے 3 دن کے لیے آنکھیں دیتا. پھر آگے ایکسپلین کرتی ہے کہ میں ان آنکھوں کا استعمال کیسے کرتی. تو ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، اچھی لگی ہو، ویڈیو دیکھی آپ نے اچھی لگی ہو، میرے چینل ملک سجاد رضوی کو ضرور سبسکرائب کیجئے. آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بہت ساری ایسی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت. آپ کا میزبان ملک سجاد. اللہ حافظ.